السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین کرام اور میرے اس درس میں موجود نوجوانوں، ساتھیوں اور عمر رسیدہ بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو دنیا کی ہر پریشانی مصیبت سے نجات دے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آرام کی زندگی، من پسند زندگی عطا فرمائے۔ وہ دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ جعفر دعویٰ سینٹر کے آج اس ہفتہ واری پروگرام کا عنوان ہے پریشانیوں سے بچو اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرو۔ پریشانیوں سے بچو، اس پر چند باتیں یہ ہے کہ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے، بندوں کو اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، ہر حال میں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ان جگہوں، ان کاموں سے بچنا چاہیے جن جگہوں پر جانے آنے سے یا جن کاموں سے پریشانیاں، مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ تیسری چیز، جب بھی کوئی پریشانی آئے اپنے اوپر تو سب سے پہلے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان پریشانیوں کے دور کرنے کی مخلصانہ انداز میں دعائیں کریں، نماز پڑھ کر کے دعائیں کریں، صدقات و خیرات کر کے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ العزیز جتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں گے، قریب ہوں گے، اتنی ہی پریشانیاں دور ہوں گی۔ چوتھی چیز، پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ابھی ذکر کی گئی ہیں باتیں، ان کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کے شرطیں میں آپ لوگوں کو کئی بار پڑھا چکا ہوں۔ سچی توبہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اور آپ یاد کر سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی جب وہ جنت سے نکال دیے گئے تھے تو انہوں نے توبہ کیا تھا، دعا کی تھی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی جب وہ سمندر میں کود گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا بندہ اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کرے گا اتنا ہی بندے کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارا عطا کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ہمیں کوئی پریشانی ہوتی، کسی طرح کی کوئی پریشانی، مال کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، بیماری کی پریشانی، ظالم حکومتوں کی پریشانی، وغیرہ وغیرہ، تو جس طرح ہم فکر مند ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اس پریشانی سے جو ہمیں گھیرے ہوئی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایسے ہی جب ہمیں معلوم ہو، پتہ چلے کہ ہمارا کوئی توحید والا بھائی، اسلام والا بھائی، مسلمان بھائی اور بہن کسی بھی پریشانی سے دور ہے، کسی بھی پریشانی سے دوچار ہے، تو ہمیں اسلامی مزاج کے حساب سے، اسلامی تعلیم اور تربیت کے حساب سے اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بناتے ہوئے
صحابہ کرام کو قدوہ اور نمونہ اور اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہوئے اس پریشانی سے دوچار مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنے کی ہر جتن، ہر کوشش، ہر بھاگ دوڑ، ہر منصوبہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جتنا امکان ہے، جتنی طاقت ہے، اس کی پریشانی دور کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے اس عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے اور اگر ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم جن پریشانیوں میں سے دوچار ہیں وہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ اس نیک عمل سے راضی ہو کر کے خوش ہو جائے گا۔ آئیے ایک حدیث، صرف مختصر درس، ایک حدیث بڑے غور سے سنیے، اگرچہ میں نے اس حدیث کو کئی بار آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن آج فائدے کے خاطر میں دوبارہ اس حدیث کو بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم کے اندر، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان نے اپنے اپنے سنن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن ابن صخر تھا، اور ان کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے خصوصیت کے ساتھ، میری ذریت کو خصوصیت کے ساتھ اس حدیث رسول پر عمل کرنے والا بنائے، آپ سب کو اس کو غور سے سننے والا، پھر اپنی عملی زندگی میں اس حدیث کو بجا لانے والا بنائے۔ بڑی زبردست حدیث ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے، یہ تربیت دیتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے جڑے رہے، ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خوشی اور ترقی کو اپنی خوشی، اپنی ترقی سمجھیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں۔ اللہ کتنا بڑا عظیم فائدہ ہے، دوسروں کی پریشانیاں دور کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی پریشانی دور فرما دے گا۔ ہماری اخلاص نیت کے حساب سے، اور اس دنیاوی پریشانی دور کرنے میں اگر ہم نے کسی کا سہیوگ کیا، کوشش کی، مدد کیا، تو اس کے بدلے جہاں دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، آخرت کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ جبکہ دنیا کی پریشانی جھیلنا آخرت کی پریشانی سے کہیں زیادہ سرل اور آسان۔ آخرت کی پریشانی جھیلنا بڑا کٹھن ہے۔ دنیا کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، سنکٹ آ جائے، جھیلنا کسی نہ کسی آخرت کے بنسبت سرل ہے۔ دنیا کے اندر موجود مسلمانوں، مومنوں کی پریشانیاں دور کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدولت آپ کی دنیاوی پریشانی بھی دور فرما دے گا، اور اس سے بڑھ کر آخرت کی پریشانی دور کر دے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی مومن کی کوئی دنیاوی پریشانی دور کی یا دور کرنے میں کچھ بھی حصہ لیا، کسی مومن کی، کسی مسلمان کی، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارے ملک کا ہو، ہمارا پہچانی ہو، ہمارا دوست ہو، یا ہمارے دوسرے ملک کا ہو، دوسری جگہ کا ہو، دوسرے کا رشتہ، شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مسلمان، توحید والا ہو، ایمان والا ہو۔ شرط کیا ہے؟ کو مومن ہو۔
کس دنیا کے کونے میں موجود کسی بھی مومن اور مسلمان کی پریشانی دور کرنے کی جس نے کوشش کی تو اس کا صلہ کیا ملے گا، بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی دور کر دے گا۔ آپ نے دنیا کے کسی کونے میں موجود کسی مسلمان مومن کی ایک پریشانی دور کی، اللہ کی توفیق کے بعد اخلاص نیت کے ساتھ، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب اتنا پسندیدہ ہے کہ اس عمل سے راضی ہو کر رب کائنات اپنی رحمت سے قیامت کے دن کی آپ کی ایک پریشانی دور کر دے گا۔ دو پریشانی دور کی تو دو پریشانی دور کر، تین دور کی تو تین دور کر۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے، یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے بزرگ ہیں، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی ہی نہیں، کوئی اس چیز کی ضمانت اور گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں سے بھی ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اور آخرت کی پریشانی، آخرت کی پریشانی، آخرت کی ہولناکی، آخرت میں نفسی کا عالم ہوگا کہ ایک موقع آئے گا جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو اس وقت کوئی سب، یہاں تک کہ انبیاء بھی کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ آج تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں سلامتی سے نواز۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں اور خاص طور پر نوجوانوں، سنو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کی دنیاوی ایک پریشانی دور کرے گا، اس کی تنگی میں کشادگی پیدا کرے گا، اس کے بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی دور کر دے گا۔ حقیقت میں اگر یہ حدیث اس میں بولا جائے تو بڑا وقت جائے، یہ اگر ہم گتھی لگا لیں، سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کے اندر موجود مسلمانوں کی ہر پریشانی دور ہو جائے، ہر دکھ دور ہو جائے۔ جہاں یہ حدیث یہ تعلیم دیتی ہے، حدیث کا پہلا ٹکڑا، کہ ہمیں ہر مومن مسلمان کی اپنی طاقت کے حساب سے پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اور وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشخبری کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پریشانی دور کرے گا۔ وہیں بڑی بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی مومن اور مسلمان کے لیے پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہیں بننا چاہیے، اور اگر انسان ہونے کی وجہ سے بن گئے ہیں تو فوراً اس سے معافی مانگنا چاہیے اور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے ہم سوچیں، غور کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پریشانیوں سے محفوظ ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی، خاص طور میں دینی پریشانی، سماجی پریشانی وغیرہ وغیرہ، اور ہم اپنی طاقت کے حساب سے دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے سماج کے اندر کتنی بھکمری ہے، کتنی غربت ہے، کتنے بیمار پریشان ہیں، کتنے بیوہ اور ایتام ہیں، کتنے بیچارے تنگ دست قرض کے سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یاد کرو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے مومنوں اور مسلمانوں کی ماں، ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بیوی جان، ہم سب کی امی جان ہے۔ ان کا لقب تھا ام المساکین، نوجوانوں، مالداروں، غریبوں، ان کا لقب تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، جس کے پاس 6 مہینے کا خرچہ نہیں ہے، گھر میں جلنے کے لیے چراغ نہیں، لائٹ نہیں، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ام المساکین لقب تھا ان کا، مسکینوں کی ماں۔ وہ رسی بٹتی تھی، رسی بٹنے کے بعد جو مزدوری آتی تھی مسکینوں کو کھلاتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا بس کئی بار ہوا ہے
کہ اللہ کے رسول کے گھر پہ کوئی مسکین آیا، اللہ کے رسول اپنے گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں کوئی بینک بیلنس نہیں پایا۔ یہ مسکینوں کی ماں تھی۔ حضرت سلمہ مسکینہ تھی ایک طرح سے، لیکن مسکینوں کی ماں تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہر طرح کی پریشانیاں اپنی طاقت کے مطابق دور کرنے والا بنو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ آج ہماری عادت ہے، اللہ اس عادت سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو ہم اپنے بارے میں کم، دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر کرتے ہیں، خیر کے معاملے میں، شر و برائی کے بارے میں۔ کہا جاتا اپنے آنکھ کی شہتیر نظر نہیں آتی، دوسروں کے آنکھ کا تنکا نظر آتی۔ آج تو ہم اپنے بیشتر اوقات دوسروں کے ٹوہ میں لگا دیتے ہیں، کون کیا کر رہا، کیسا کر رہا، لوگوں کی عیب جوئیاں کرتے ہیں، کمیاں ڈھونڈتے ہیں، اور اگر معمولی کمی مل جائے بنا تحقیق چھان بین کے، جب تک اس کو 10 سے کہہ نہیں لیتے ہیں، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ہم پیٹ کے اتنے کچے ہیں، ہم ہاضمے کے اتنے کچے ہیں، ہم اتنے خائن ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سماج کے اندر، یہ برائی کہ ہر ایک کے عیب کو بنا کسی شرعی مصلحت کے، بنا کسی دینی ضرورت کے ہر ایک سے بیان کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کے کمیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالو بنا ضرورت، بنا شرعی اور دینی ضرورت کے، اسے دوسروں سے نہ بیان کرو اور ان کی اصلاح کرنے کی دعا اور جتن اور کوشش کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی کمی پر پردہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کمی پر پردہ ڈال دے گا، اس کی کمی پر، اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن یہاں یاد رہے، کمی دو طرح سے، ایک کمی ذاتی کمی ہے اور ایک کمی ایسی ہے جس کا نقصان دوسرے کو بھی پہنچتا ہے، اور اس کمی کو اگر ہم ان لوگوں سے نہیں بیان کیے جو اس کمی کے دور کرنے کی طاقت رکھتے تو کمی بڑھتی جائے گی، جیسے چوری ہے، زناکاری ہے، رشوت ہے، خیانت ہے وغیرہ۔ ہم جانتے ہیں کہ فلاں آدمی زنا کرتا ہے اور اس کا یہ اثر پھیل رہا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو زناکاری سے روکنے کا ہر جتن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب اس پر پردہ نہیں ڈالیں گے، نہیں رکتا تو پردہ ایسے لوگوں تک پہنچائیں گے جو اس کے اوپر حد جاری کر سکیں، اس پر گرفت کر سکیں۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر ریپ ہوتا ہے اور ریپ کرنے والوں کی حفاظت ظالم لوگ کرتے ہیں، ظالم حکومتیں کرتی ہیں، اور انہیں ریپ کرنے والوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے پولیس ان کی حفاظت کرتی ہے، پولیس ہی ریپ کرواتی ہے، ان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ریپ بڑھتا جا رہا کہ نہیں جا رہا۔ ایسے لوگوں کو اس غلط کام سے روکنے کے لیے ان لوگوں تک بات کو پہنچانی چاہیے جو ان کی اس ریپ کو روک سکتے۔ اس پہ پردہ نہیں ڈالا گیا، پہلی فرصت میں پردہ ڈالا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دعوت و تبلیغ کی جائے گی اس نے، لیکن اگر نہیں مان رہا ہے تو اس کے راز کو، اس کی اس عیب کو بیان کیا جائے گا۔ کس سے بیان کیا جائے گا؟ تورمان سے نہیں، سمیر سے نہیں، عبدالرقیب صاحب سے نہیں، نثار بھائی سے نہیں، جو اس کو روک سکتے ہیں، جو اس کو سزا دے سکتے ہیں، جو اس کو حد جاری کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کمیوں کی تفصیل کا بھی خیال ہے، دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالو، اللہ آپ کے عیب پہ پردہ ڈالو، ساتھ ہی ساتھ خالی دیکھ کر کے پردہ نہ ڈال دو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اب آپ سے اگر اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے تو ان لوگوں سے اصلاح کی نیت کے خاطر، فساد کی نیت کے خاطر نہیں، اس کی بے عزتی کی نیت کے خاطر نہیں، اصلاح کی نیت سے ایسے لوگوں تک پہنچاؤ جو اس کی اصلاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے۔
دوسروں کی کمیوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں پر اللہ تعالیٰ پر یہ سوچ لو کہ اللہ ہماری کمی پر لیکن برائی دیکھ کر خاموش نہیں رہنا ہے. برائی دیکھے تو یا تو زبان سے منع کرے، روکے، ہاتھ سے پہلے روکے اگر طاقت ہے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا جانے اور اس برائی کرنے والے کے لیے ہدایت کی تنہائی میں دعا کرے اور کوشش کرے. اور اگر فساد ہونے کا خطرہ ہے یا ایسا تو اس پہ پردہ ڈال دے. یہ ہے شرعی مسئلہ. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسَرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر کسی شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، تنگ دست تھا، نادار تھا، غریب تھا، فقیر تھا، محتاج تھا، قرضہ دے دیا، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے کہ وعدے کے حساب سے وقت پر اس سے مانگیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے پاس نہیں دے پائے گا، تو تھوڑی مہلت کو بڑھا دیں، ڈھیل دیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں. مان لیا آپ کے گرفت میں کوئی آ گیا، آپ اس کے اوپر اپنے غصے کو نافذ کر سکتے ہیں، تھوڑے اس کے لیے ڈھیل دیں، آسانیاں پیدا کریں، مصیبت نہ بنائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کسی تنگ دست، فقیر، محتاج، مسکین، کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ آسانی پیدا کی تو اللہ تعالی قیامت کے دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تعالی آسانی پیدا فرما دے گا. ہماری نیت کے اعتبار سے، ہمارے اخلاص کے اعتبار سے، ہمارے تقوی کے اعتبار سے. کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں فراہم فرما دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر دے. کون نہیں چاہتا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنے. اخلاص نیت. ذرا سنیے حدیث کو اور غور کیجیے. ہم کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہماری سیلری 400، ٹھیک ہے ہماری آمدنی 200 ہے، ٹھیک ہے ہماری آمدنی مہینے کی 100 ہے، لیکن ہم ایک حل اللہ سے، ایک پیسے سے بھی کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں اترا، ہم بھی ایک پیسہ دے رہے ہیں، آپ بھی ایک پیسہ دے رہے ہیں، آپ بھی ایک پیسہ دے رہے ہیں. ایک مسجد تعمیر ہو جائے گی، ایک مدرسہ تعمیر ہو جائے گا، ایک یتیم خانہ تعمیر ہو جائے گا، ایک قرضدار کا قرض ادا ہو جائے گا، ایک بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا، ایک ننگے کا بدن ڈھک جائے گا. ٹھنڈی کے موسم میں ایک غریب نادار جو ٹھنڈی کے سختی سے ٹھٹھرتا ہے، اس کے لیے ضرورت پیدا ہو جائے گی. بہت سارے لوگوں کی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بچوں کی شادیاں، اور لوگوں کی بچیوں کی شادی کرنے میں مدد کرو. اور وہ مدد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، تربیت والا بناؤ اور جہیز جیسی لعنت سے بچاؤ. خود اپنی بچیوں، اپنی بہنوں کو وراثت دو اور دوسروں کو وراثت دینے پر ابھارو. تنگ دست، یہ تنگ دستی، یہ دنیاوی پریشانی دور کرنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب اس لیے ہے کہ تنگ دستی انسان کو بڑے سے بڑے گناہ کے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور پھر وہ مجبوراً ایک بار گناہ کیا پھر گناہ اس کی عادت ہو جاتی ہے اور پورا سماج اور معاشرہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے متاثر ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. ایک بیمار ہے، پریشان ہے، بیماری کو دور کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، کوئی سادھن نہیں ہے، جائیداد بھی نہیں کہ بیچ رہا بھی تو مطلب پرس کوڑی کے بھاؤ دے رہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے. اگر ہم نے اس کی بیماری دور کرنے کی، اور وہ مومن ہے اور وہ ہمارا دینی بھائی ہے، مسلمان ہے، ہمارے اللہ پر ایمان رکھنے والا، ہمارے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے، ہمارا بھائی ہے. اگر ہم اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہو سکتا ہے وہ سود لے لے، ہو سکتا ہے وہ چوری کرے، ہو سکتا ہے وہ زناکاری کرے، ہو سکتا ہے وہ بدکاری کرے، اور ایک بار مجبوراً یہ گناہ کیا پھر اس کی عادت بن جائے گی. اور یہ سارے جرائم میں صرف وہ مجرم نہیں ہوگا بلکہ سماج کو بھی خراب
کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے اسلام نے اس کی تعلیم اور تربیت. نوجوانوں، دوستوں، اللہ کی نعمت میں پلنے والوں، اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے تنگ دستوں کی تنگ دستی اپنی طاقت کے حساب سے دور کرنے کی کوشش کرو. اللہ آپ کی دنیاوی تنگ دستی دور کر دے گا اور اخروی تنگ دستی بھی دور کر دے گا. اور یاد رکھو، ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے قسم، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آپ نے سچی نیت کی کہ میں ضرور دور کروں گا، اللہ اس کے لیے ذریعہ پیدا کر دے گا. اللہ اس کے لیے ذریعہ، ظاہر سی بات آپ فکر مند ہے، ایک تنگ دست ہے، پریشان ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی، آپ اس کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اپنے لیے دعا کریں. اللہ مجھے توفیق دے اس کی تنگ دستی کو دور کرنے کی دعا کریں. آپ دھن میں اس کی تنگ دستی کیسے دور ہو، اس کے گھر میں 1 کلو چاول کیسے پہنچے، فکر میں ہے، طاقت نہیں، وہ آکاش کے ہوتا. ہو سکتا ہے آپ شفیق بھائی سے ملاقات کریں ابھی، سید بھائی سے، یار وہ کہے گا کیا ٹینشن ہے بھائی، بڑے غمگین لگ رہے ہو. دل سے آواز نکلے گی جس میں ریاکاری نہیں ہوگی، شہرت نہیں ہوگی. دوست کیا کروں، ایک ایسا آدمی جو اس طرح ہے، ابھی سیلری نہیں آئی ہے، میرے پاس جو پیسہ تھا میں نے بھیج دیا. آپ کی نیت میں اخلاص جتنا ہے، ہو سکتا ہے وہی بھائی. بس میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ ہم سب کے اندر للہ فی اللہ اخلاص کے ساتھ یہ ایک اس طرح سے کمیٹیاں ہونا چاہیے چند لوگوں جو دوسروں کی آج دیکھ لیجئے میرے بھائیو، آپس میں دیکھ لیجئے، تنگ دستی دور کرنے کہ بہت سارے لوگوں کی سیلریاں اچھی ہیں لیکن بیچارے مہینہ گھر بھیجتے، اچانک گھر پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کو قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے، قرض کو واپس بھی کر دے گا. اگر وہ قرض مانگے تو ہم بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، ہم نہیں دیتے، حالانکہ اس کو قرض کی ضرورت ہے، وہ امانت دار ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ قرض کو واپس کر دے گا. اگر ہم اس وقت اس کو بطور قرض دے دیے تو اس کی تنگ دستی ہم نے دور کیا کہ نہیں دور کیا؟ تو تنگ دستیوں کو دور کرو مسلمانوں کی اور مومنوں کی. اللہ اس کے بدولت دنیا کے اندر ہماری تنگ دستی اور آخرت کے اندر ہماری تنگ دستی دور کر دے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو بڑے عظیم، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالی اس بندے کی مدد اس وقت تک لگاتار کنٹینیو کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے نبوی تعلیم. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی میں، آپ کے سنکٹ میں، آپ کی تنگ دستی میں، آپ کے قبر میں کوئی مددگار ہو، آخرت میں کوئی مددگار ہو، پلسرات پر کوئی مددگار ہو، آپ کی ذریت کی پریشانی میں، آپ کے بیوی بچوں کی پریشانی میں کوئی مددگار ہو، تو آپ اللہ کے مومن اور مسلمان بندوں اور بندیوں کو اخلاص کے ساتھ، بنا ریاکاری اور شہرت کے، بنا کمیشن اور لوگ دور کرتے ہیں لوگوں کی پریشانیاں، نل لگواتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں اپنی سب سے پہلے دھیان کس پر ہے؟ اپنے کمیشن پر. بنا کمیشن کس سے لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. کمیشن کس سے لینا ہے؟ اللہ. اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ دے گا. تو آپ جب تک اپنے کسی بھائی کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے گاؤں والوں کی، دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی مدد میں رہے گا. اور ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کسی کی 1 کروڑ دے کر، 1 ارب دے کر، بلیار دے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر مدد فرمائے گا جس موقع پر مدد کوئی دنیا کا بادشاہ سورسفل ہماری نہیں کر پائے گا. ہماری نیتوں میں جتنا اخلاص ہو، اس کا بدلہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے چھپا کر کے. تو جب تک بندہ اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، مدد میں رہتا ہے، کسی بھی انداز سے، دعا کے ذریعے مدد، مشورے کے ذریعے مدد، پہنچ کر کے تسلی دینے کے ذریعے مدد، خرچ کر کے ذریعے مدد، اس کا گھر کا کوئی بوجھ اٹھا لینا. ایک آدمی گٹھا لے کے جا رہا، بوڑھا انسان ہے، جیب سے پیسہ اس کا بھرا ہوا ہے، لیکن
وہ جو گھریلو ضروری سامان لیے ہوئے ہیں، نہ گاڑی پاتا، نہ رکشا پاتا، نہ آٹو پاتا ہے، آپ اس کے بوجھ کو اٹھا کر بس اسٹاپ تک پہنچیے. آپ نے اس کی مدد کی کہ نہیں مدد کی؟ مدد کوئی ضرور نہیں ہے کہ پیسے ہی سے ہو. دعا سے مدد، رہنمائی سے مدد، جسم سے مدد، مال سے مدد، خیرخواہی سے مدد، نیت سے مدد. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے دیکھو، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اے مسلمانوں، اے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ہمارا مرنا اور جینا اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور اللہ کی عبادت ہی سے جنت اللہ راضی ہو کر کے دے گا. اور اللہ کی عبادت کا صحیح طور طریقہ، اللہ کے حقوق کا صحیح علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا صحیح علم، قرآن کے حقوق کا صحیح علم، اللہ کے بندوں کے حقوق کا صحیح علم، اور انہی حقوق کی ادائیگی کا صحیح طریقہ بنا دین کے علم کے ہم حاصل کیے ہوئے نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دین کا علم، دین کا علم. اللہ کے رسول وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس نے کوئی راستہ طے کیا اور اس سفر کا مقصد، اس راستہ کے طے کرنے کا مقصد دین کی سمجھ حاصل کرنا، مارکیٹنگ کرنا نہیں، وہ دوسرا درجہ ہے. صرف دین کا علم. ٹھیک ہے، گئے دین کا علم، راستے میں پھل بیچ کر آتا ضرورتی لے لیے، کوئی بات نہیں. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جس نے کوئی بھی سفر کیا. آپ لوگ اپنے اپنے روموں سے آئے کہ نماز جمعہ ادا کریں گے اور پھر جفر کے درس میں پہنچیں گے. جتنا ہی ہماری نیتوں میں اخلاص و سچائی پائی جائے گی تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. اگر کوئی شخص سفر طے کیا، راستہ طے کیا، گیا، تاکہ ہم کیا حاصل کریں گے؟ دین کا علم، دین کی سمجھ، شریعت کا علم، عقیدے کا علم، آداب کا علم. نیت ہماری پکی ہے تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت کے راستے آسان کر دے گا. جب آپ دین کا علم حاصل کرو گے تبھی عمل کرو گے اور صحیح طریقے سے عمل کر پاؤ گے. آج خطبے کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے 99، دیکھو عابد عبادت کرنے والا اور عالم دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی نے 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد ایک نہایت تہجد گزار عبادت کرنے والے بندے کے پاس گیا. کہا دیکھو بھائی، میں نے 99 آدمی کو قتل کیا، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہے؟ 99 کو قتل کر کے معافی کی امید کرتا، اس کو بھی مار دیا. کہا چل 100 پورا ہو جائے. کیا ضرورت ہے، ایک کمی کیوں کرے؟ لگا دیا سنچری 100. کیوں؟ عابد عالم نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد وہ گیا ایک عالم کے پاس اور پوچھا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، اور پوچھا کہ میں نے 100